اب آئیے، اب میں یہاں سے تھوڑا سا رخ کو بدلتا ہوں، اب تقریر کی دنیا میں لیے چلتا ہوں، اور وقت نہیں کہ میں کچھ دو چار الفاظ سناؤں، اس لیے میں اب سیدھے سیدھے، اجازت بھی نہیں ہے، میں سیدھے سیدھے اب تقریر کے لیے جناب حضرت مولانا شہاب الدین صاحب ندوی جامتاڑا حضرت سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ اب حضرت آپ مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل گفتگو تمام سامعین سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو حضرات ادھر ادھر منتشر نظر آ رہے ہیں تھوڑے آکے قریب آ کے بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ پروگرام کافی اچھا چل رہا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، قابل قدر علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت احسان ہے، کرم ہے۔ سب سے پہلے اس خالق کل کائنات کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور ہزارہاں درود و کاملہ نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چونکہ حضرات وقت کا تقاضا ہے، زیادہ گفتگو کرنا مناسب نہیں، کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسی کے ضمن میں دو چار باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج پوری دنیا کے اندر جدھر بھی نظر دوڑائی جائے، ہر ایک انسان کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ Everybody wants to be a successful person in this world۔ ہر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کوئی اسپورٹس میں اپنے آپ کو جھونک دیا ہے، کوئی ایجوکیشن کے معاملے میں اپنے آپ کو جھونک دیا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، ہر ایک پلیٹ فارم کے اندر انسان نے اپنے آپ کو جھونک دیا ہے کہ مجھے سکسیس ہونا ہے۔ کوئی اگر اسپورٹس میں ہے، کوئی بندہ اگر کرکٹ کی بھی اگر تیاری کر رہا ہے تو اس کا ایک گول ہے، ایک منزل ہے، ایک مشن ہے، ایک ایم ہے کہ ہم کو اس حد تک پہنچنا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ اگر اپنے ایگزام کی تیاری کر رہا ہے، اپنی پڑھائی کر رہا ہے تو وہ اس مقصد سے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے ڈگری مل جائے گی۔ ایک اسٹوڈنٹ اس نیت سے تیاری کر رہا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر کے کورس کو پورا کر رہا ہوں تو آخر منزل جو میرا ایمس ہے، جو میرا گول ہے وہ یہ ہے کہ میں ڈاکٹر کمپلیٹ کر کے مجھے ڈاکٹری کی سرٹیفکیٹ دے دی جائے گی۔ پتہ چلا ایک دکاندار اگر اپنی دکان کے اندر بیٹھتا ہے وہ یہ سوچ کے بیٹھتا ہے کہ ابھی میرے پاس جتنے مال و اسباب ہیں اس
کاروبار سے اس سے زیادہ میں کماؤں. پتہ چلا کہ ہر ایک انسان کامیابی کو چاہتا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے لیے سب سے مقدس کتاب، سب سے بہترین کتاب، شاہ کتاب جو آسمانی کتاب نازل کے ان میں اخیر میں جو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب مقدس ہولی قرآن کو نازل کیا گیا، ہم اور آپ اس کو مانتے ہیں. The Constitution of اسلام کے طور پر ہم اس کو مانتے ہیں. جیسے ہمارے ہندوستان کا آئین ہے، جیسے ہمارے ہندوستان کے کنسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، اسی طرح ہم اپنے اسلام کو فالو کرنے کے لیے قرآن کو مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالوور سے کہا، اپنے بلیور سے کہا کہ سنو، جب تم راستے کو بھٹک جاؤ تو تم قرآن پر رجوع کرنا، قرآن سے مسئلے کا حل پوچھنا، احادیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھنا. جب تمہیں لگے کہ میں ڈگمگ میں ہوں، میں کشمکش میں ہوں، میں کنفیوژن میں ہوں، آنا قرآن سے رجوع کرنا، قرآن کو اٹھا کر دیکھنا. میرے بھائیوں، آج پوری دنیا کامیابی پیچھے بھاگ رہی ہے. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ہمیں بتاؤ آخر کامیابی کس کو کہا جاتا ہے؟ اے قرآن ہمیں بتاؤ آخر سکسیسفل کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے مجھے پڑھ کر دیکھو، مجھے اٹھا کر دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. میرے بھائیوں، قرآن میں بیان کر دیا گیا کہ کامیاب انسان وہ ہے، سکسیسفل پرسن وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. سکسیسفل پرسن کس کو کہا گیا کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں جس کو داخل کر دیا گیا. اب یہ جنت میں کس کو جنت میں داخل کیا جائے گا؟ جہنم سے کس کو بچایا جائے گا؟ آئیے قرآن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں. اے قرآن بتاؤ، ہماری رہنمائی کرو کہ وہ انسان کون ہے جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. سورہ مومنون کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا کہتا ہے قد افلح المؤمنون. مومن انسان کامیاب ہو گیا جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا، جنہوں نے وحدانیت کا اقرار کر لیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، جس نے لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میسنجر مان لیا. after sending all the prophets about 124,000 prophets بھیجنے کے بعد جو اخیر میں جن کو بھیجا گیا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، سنو قد افلح المؤمنون. ان چیزوں کو اقرار کرنے والا انسان کامیاب ہو گیا. سوال ہوتا ہے کہ آپ مومن کون ہے؟ مومن کس کو کہا جائے؟ آئیے پوچھتے ہیں. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اخبرنی عن الایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں ایمان کے بارے میں بتا دیجئے. قرآن نے تو کہہ دیا قد افلح المؤمنون کہ مومن کامیاب ہو گئے، لیکن یہ مومن کون ہے؟ یہ ایمان کیا چیز ہے؟ اے صحابہ کرام کی جماعت سنو، مومن کس کو کہا جاتا ہے؟ کس کو مومن کہا جاتا ہے؟ سنو، جس وقت انہوں نے سوال کیا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتا دیجئے، کہا سنو آمنت باللہ. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کیا فرمایا؟ آمنت باللہ، اقرار کرو میں ایمان لایا اللہ پر. اس بات کی گواہی دو آمنت باللہ، I believe in God, I believe in only one Allah. اس بات کی گواہی دو. میرے بھائیوں کیا کہا؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. کیسا ایمان میرے بھائیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے
تاریخ کو اٹھا کر دیکھو آپ کو پتا چلے گا یہ جو سورج نکلتا ہے اس سورج کی بھی پوجا کی جاتی تھی، یہ چاند نکلتا ہے اس چاند کی بھی پوجا کی جاتی تھی، درخت کا پوجا کیا جاتا تھا، پیڑ پودے کا پوجا کیا جاتا تھا، سمندر کا پوجا کیا جاتا تھا، لات و عزا منات کی پوجا کی جاتی تھی میرے بھائیوں۔ لیکن کیا فرمایا؟ آمنت باللہ، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، دنیا کی ساری بتوں کو چھوڑ دو، دنیا کے سارے معبودوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ میرے بھائیوں۔ اسی لیے ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ سکھایا کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، پہلے تمام کے تمام معبودوں کی نفی کرو، لا الہ، there is no any Lord, there is no any God، آگے ایکسپٹ لگا کر کیا فرما دیا؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ میرے بھائیوں دنیا میں جس کی تم پوجا کرتے ہو ان تمام چیزوں کو تمہیں چھوڑنی پڑے گی، ان تمام معبودوں کو تمہیں برطرف کرنا پڑے گا۔ یہ ہوا ایمان، یہ فرمایا اللہ کے آخری نبی نے آمنت باللہ، کس پر؟ ایمان لانا اللہ پر۔ دوسری چیز کیا فرمائی؟ آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا۔ میرے بھائیوں اس دنیا کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے ریلیجن پر بلیو کرنے والے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے طرح کے لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ کوئی فرشتوں کو نہیں مانتا، ہمارے جو سائنٹسٹ والے ہیں یہ فرشتوں کو نہیں مانتا، لیکن ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں۔ آج تک ابھی تک ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں قرآن نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اللہ کے آخری نبی نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا ہم نے قبول کر لیا۔ سائنس والے مانے یا نہ مانے، ہم سائنس والے کو یہ کہنا چاہتے ہیں ابھی تمہاری ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی جو فرشتوں تک پہنچ سکے۔ میرے بھائیوں آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد کیا کس چیز پر ایمان لاؤ؟ ان کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ تمہارے ساتھ جو فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین آسمان یہ جو اسپیس ہے یہ جو خلا ہے اس خلا کے اندر بھی بہت سارے فرشتوں کو اللہ نے معمول کر رکھا ہے، اس بات پر بھی تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ کتنی بات ہو گئی؟ دو بات ہو گئی۔ پہلے کس پر ایمان لانا؟ اللہ پر، اس کے بعد وہ ملائکتہ، ان کے فرشتوں پر۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تیسری کو اس پر ایمان لانا ہے ان کی کتابوں پر۔ میرے بھائیوں اسلامی بھائیوں ذرا غور سے سنیں، آسمانی کتاب 4 نازل کیے گئے، توریت، زبور، انجیل اور آخر میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ ان چاروں کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ کہنے والا اگر کہے میں توریت کا انکار کرتا ہوں، اگر ایک کلمہ پڑھنے والا ہے میں زبور کا انکار کرتا ہوں، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہے میں داؤد کی کتاب کا انکار کرتا ہوں، میرے بھائیوں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ اسلام اور ایمان ہماری شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے آخری نبی نے فرما دیا اللہ پر ایمان لاؤ، ان کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، ان کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ ہاں چینجنگ ہوئی ہے، جو پہلے کی کتابیں تھیں اس میں چینجنگ ہوئی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا جس طرح قرآن میں کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو میں نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں ہی لوں گا۔ اس کتاب جو اس سے پہلے 3 کتابیں آئی تھی اس کتاب کے سلسلے میں ایسی باتیں نہیں کہی گئی تھی۔ تو میرے بھائیوں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایمان لانا چاروں کتابوں پر ضروری ہے۔ ہاں اس کے احکام ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتے کیونکہ بہت سارے رد و بدل تبدیلیاں ہونے میں آ گئی ہے۔ میں نے شارٹ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میرے بھائیوں اور تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम को मारे और कहे मैं हजरत इब्राहिम का इनकार करता हूँ, वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई कहे मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, मैं हजरत दाऊद को नहीं मानता, मुसलमान नहीं हो सकता। यानी कि कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम में अगर कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान, कोई भी कलिमा पढ़ने वाला अगर किसी एक नबी का इनकार करता है, मुसलमान नहीं हो सकता है। क्यों? फरमा दिया आमनतु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, और किस चीज पर? वल यौमिल आखिरी वल कद्र खैरी व शर्री मिन अल्लाह तआला वल बास बादल मौत। मेरे भाइयों, बड़ी लंबी बात है, अगर गुफ्तगू की जाए तो काफी वक्त लग सकता है। हमारे दरमियान मेहमान मुकर्रिर बहुत दूर दराज से चल कर आए हैं, इसीलिए जितनी भी बातें हो पाई इस मुख्तसर से वक्त में आप हज़रात के सामने मैंने पेश की। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को समझदानी में सही तरह से समझाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।